آج کا باب 29واں باب ہے، باب غسل الاعقاب وکان ابن سیرین یغسل مواضع الخاتم اذا توضأ۔ اس بات کا باب کہ وضو میں ایڑیوں کو دھونا، اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ جب وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کے نیچے کے حصے کو بھی دھویا کرتے تھے۔ دیکھیں علت، حالانکہ آقا ایڑیاں دھونے کے بارے میں پہلے احادیث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، متواتر احادیث آتی رہی ہیں، تو ایڑیوں کا تذکرہ اس میں آیا کہ وضو میں ایڑیاں دھونا۔ اب ایڑیوں سے اجتہاد کر کے تابعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا مسئلہ بیان کر دیا، جس پہ امام بخاری نے ان کے عمل سے اس حدیث کے ساتھ اجتہاد کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے اس حدیث سے ایک نیا مسئلہ بیان کیا کہ ابن سیرین اپنی انگوٹھی کے نیچے کے حصے کو بھی خشک رہنے نہیں دیتے تھے۔ گویا دو مسئلے معلوم ہوئے باب میں۔ پہلا مسئلہ ایڑی دھونا ضروری ہے، دوسرا مسئلہ صرف ایڑی نہیں بلکہ اعضائے وضو میں سے بھی کوئی بھی عضو خشک نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنا ہے تو وہ انگوٹھی کے نیچے بھی پانی پہنچائے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے کا حصہ خشک اگر رہ جائے گا تو ایسے انسان کا وضو ناقص کہلائے گا۔ یہ مسئلہ ابن سیرین کے عمل سے بیان کیا گیا۔ اب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ امام ابن سیرین ایک تابعی ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ سیرین ان کے والد کا نام ہے، عراق کے رہنے والے تھے اور جلیل القدر صحابہ کے شاگردوں میں تھے، اگرچہ کہ غلام تھے، لیکن حضرت انس بن مالک کی تربیت میں رہ کر علم بہت حاصل کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے بھی تھے۔ صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ تو دین وہ ہے جو اللہ کے نبی سے صحابہ نے عمل کیا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور ان تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، تبع تابعین کو، پھر اس کے بعد ان کے طلباء علماء کی جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اجتہاد تابعین نے کیا اور تبع تابعین نے بھی اجتہاد کیا۔ ایک نیا مسئلہ امام ابن سیرین نے ہمارے سامنے رکھا۔ 75 سال کی عمر میں 729 عیسوی 14 جنوری کو ان کی وفات ہوئی۔ یہ ایک مختصر سا تعارف امام نووی کا، امام ابن سیرین کا ہم نے دیا، جن کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے ان کو ایک ایسا علم عطا فرمایا جو دوسروں کو نہیں دیا تھا۔ وہ علم تھا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیر بہت بیان کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک فضیلت ہے جو اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کرتا ہے۔ انبیاء میں سارے انبیاء تو خواب بیان کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کا خواب سنا اور تعبیر سمجھ گئے، اور اس تعبیر میں بعض چیزیں جو باقی رہ گئی تھیں تو یوسف علیہ السلام نے ایک وقت کے بعد اپنے ابا کو سمجھایا، میرے خواب کی تعبیر یہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کرتے، اور خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، عمر، یہ لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے، حضرت عثمان، یہ بھی خواب کی تعبیر اللہ نے کچھ لوگوں کو دیا تھا۔ صحابہ کے بعد کے لوگوں میں خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ اسی لیے امام ابن سیرین کی جانب ایک کتاب بھی منسوب ہے، خوابوں کی تعبیر بول کر، انہوں نے اس کو بیان کیا تھا۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ ان کی خصوصیت۔ تو ان کا ایک عمل امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ انگوٹھی پہنتے تھے، تو ان کا اجتہاد کیا تھا؟ ایڑیوں والوں پر عذاب ہے، چونکہ ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں،
اسی لیے اگر انگوٹھی کوئی پہنتا ہے تو انگوٹھی کے نیچے کا حصہ بھی وضو میں اگر سوکھا رہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، یہ نواقض وضو میں شامل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ میں نے بہت تلخیص کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کی تشریح کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يُؤَمِّرُ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْحَرَةِ قَالَ أَسْبِغِ الْوَضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اس حدیث کے راوی محمد بن زیاد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا جب وہ ہمارے ایک ایسے مقام سے گزر رہے تھے جہاں پر ہم بیٹھ کر وضو کے برتن سے وضو کر رہے تھے۔ کچھ لوگ صحابہ اور دوسرے مسلمانوں کی جماعت ایک مقام پر، شاید مسجد کا مقام ہو، وہاں پر وضو کر رہے تھے، تو وہاں سے ابو ہریرہ کا گزر ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں اسبغ الوضو، وضو اچھی طریقے سے کرو، کیونکہ میں نے ابو القاسم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جن لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ بولیے اس حدیث میں کہیں پر بھی انگوٹھی کا ذکر ہے کیا؟ حالانکہ ہم لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، ہم لوگ عادی ہیں انگوٹھی پہننے کے، تو یہ ایک مسئلہ امام ابن سیرین نے سے عرض کیا۔ تو ہم نے کہ جو بھی لوگ وضو کے وقت میں انگوٹھی پہنتے ہیں، جیسے بھائی ہیں انگوٹھی پہنے ماشاءاللہ، انگوٹھی جب پہنے تو وضو کرتے وقت اس کو ہلا لیں، ہلا کر انگوٹھی کے نیچے کا حصہ گیلا کر لیں، کیونکہ انگوٹھی کی وجہ سے اگر یہ سوکھا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سوکھی جگہ کو بھی عذاب دے گا۔ اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ اعضائے وضو کا اچھی طریقے سے دھونا۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اسبغ الوضو، وضو اچھی طریقے سے کیا کرو۔ اسی لیے اس سے ایک مسئلہ بعض محدثین نے یہاں پر بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بعض عورتیں ہیں، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دین خالی مردوں کے لیے سمجھا اور یہ سمجھ لیا کہ عورتوں کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ بیان کیا یا محدثین نے، زیب و زینت کا سامان، آرائش و زیبائش کا سامان جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، اگر اس کے استعمال کی وجہ سے وضو کے اعضاء سوکھے رہ جائیں گے تو اللہ ان اعضاء کو عذاب دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض خواتین ہیں وہ میک اپ کرنے کے لیے فاؤنڈیشن لگاتی ہیں۔ فاؤنڈیشن ہمارے جسم پر ایک لیئر ہے، اب یہ لیئر اگر اوپر چڑھ جائے گی تو ہماری چمڑی بھیگے گی کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری خواتین لپسٹک لگاتی ہیں۔ لپسٹک کیا ہے؟ لگانے کی وجہ سے ایک کیمیکل کی لیئر ہماری ہونٹوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ناخن، ناخنوں کی پالش، نیل پالش جو لگاتی ہیں، اس کے اوپر آ جاتی نیل پالش، آنے کی وجہ سے کیا ناخن وضو میں بھیگیں گے؟ اسی لیے علماء نے کہا زیب و زینت کا یہ سامان ایسی مومن عورت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے جو متوضع رہتی ہے، پاک صاف وضو کے ساتھ رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک فاؤنڈیشن وغیرہ لگانے کی بات ہے، ایک عورت اگر دعوت میں جا رہی ہے، ایک اجتہادی مسئلہ یہ بیان کیا جا سکتا کہ وہ خاتون پہلے وضو کر لے پھر فاؤنڈیشن لگائے، لیکن نیل پالش اور لپسٹک استعمال نہیں کر سکتی۔ فاؤنڈیشن میں جلد میں جذب ہونے کی صلاحیت رہ سکتی ہے، لیکن یہ جو پالش والا آئٹم، دیکھیے آپ اپنے دروازے کو کلر کریے، جب آپ ٹھکریں گے تو کلر الگ نکل جائے گا اور دروازے کا حصہ نظر آئے گا کیا نہیں؟ وہ اس بات ہمارے چمڑی کی ہے۔ یہ چمڑی کا بھیگنا وضو میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیں بعض خواتین ہیں جو میک اپ وغیرہ کرتی ہیں یا بیوٹی پارلر سے میک اپ کر کے نکلتی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے ہماری عورتوں کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بیوٹی پارلر وغیرہ میں جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے، صرف 10% جواز کا فتویٰ دے سکتے ہم، لیکن 90% اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے کئی چیزیں ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ میں نے ایک میگزین کے اندر پڑھا تھا
تو وہی ایک جملہ تھا. کیا ہے اس میں؟ آرائش اور زیبائش کے کئی پروڈکٹ میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے. گائے کی اور بکرے کی چربی نہیں ملائی جاتی، سور کی چربی. گائے کی چربی اور سور کی چربی میں فرق کیا ہے معلوم آپ کو؟ گائے کی چربی ہمارے خون کے ٹیمپریچر سے میلٹ ہو جاتی. اللہ نے خصوصیت رکھا، معقول اللحم جانور کی خصوصیت ہے یہ کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر اگر ہماری باڈی کا رہا تو یہ جو چربی ہمارے جسم میں جاتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی. اسی لیے میک اپ کا سامان بنانے والی کمپنیاں گائے اور بکرے کی چربی کا استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ جسم کی گرمی سے یہ پگھل کر نکل جائے گا تو آپ کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی. اسی لیے وہ لوگ سور کی چربی ملاتے ہیں. ہمارے باڈی کے ٹیمپریچر سے خنزیر کی چربی جو ہے میلٹ نہیں ہوتی، بہت دیر تک وہ ٹکی ہوئی رہتی. اب دیکھیے 104 105 بخار اگر آ گیا تو انسان تقریباً موت کے دہانے پر پہنچ جاتا. پہلے تو 105 تک ڈاکٹر پہنچنے نہ دیتا، 102 103 بہت ہی پریشان ہو جاتے. 105 اگر ہو گیا تو ہمارا جسم تمتماتے رہتا. ہو گیا نا؟ خنزیر کی چربی کے واسطے 104 105 ڈگری کی جو گرمی ہے وہ بھی میلٹ نہیں کر سکتی اس کو. اسی لیے لپسٹک اور دوسرے فاؤنڈیشن وغیرہ میں وہ چربی ملاتے. اب کیا حلال ہو گیا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حرام. بعض لوگ بولتے ہیں جائز کچھ چیزیں ہیں 10% آپ کر سکتے لیکن ناجائز. اب دیکھیے کئی عورتیں ہیں، ارے چلو عشاء کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں گے، وضو کرتے. کیوں؟ 2000 3000 ہزاروں روپے دے کے میک اپ کر کے بولتے صاحب بولتے ارے نہیں یہ میک اپ کا مسئلہ ہے نا، میں گھر کو جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں. بعض عورتیں کیا کرتے زیادہ دیندار رہتے نا وہ تھوڑا ایڈوانس ہو گئے، وہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے نہیں میں تیمم کر لیتی ہوں. پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے. کون سا بھی پانی رہو، چاہے برتنے کا مثال کے طور پہ میں یہ پانی خریدا، یہ بسلری کا 20 روپے کا بوتل ہے اور دوسرا کوئی پانی نہیں ہے مسجد میں پینے کے لیے یہ خریدا، یہ موجود ہے تو میں تیمم نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ میرے لیے وضو اہم ہے، پینا اہم. یہ استعمال کا پانی ہے نا، اس سے وضو کروں گا، اس سے وضو. اس کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے. تیمم کب جائز ہے؟ مطلق طور پر پانی نہیں ہے، مطلق طور پر پانی نہیں ہے. بہت تلاش کرنے کے بعد بھی پانی نہیں ملا تو اب تیمم کرو. اللہ نے جب حلال کیا اس کو. اب ہمارے پاس بہانہ کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، اب مرد حضرات بھی کرتے ہیں ہمارے پاس، کیا بول کے ارے اب کہاں وضو کریں گے بھائی، اب کوٹ ووٹ سوٹ بوٹ پورا اتارنا پڑتا، رہ لو بعد میں. اللہ اکبر. کیا اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش کیا جا سکتا؟ ایک اصول ہے دین میں. وہ اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے. یہ دنیا ناراض ہوگی پرواہ نہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو یہ سوچنا ہے. تو اس حدیث سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا، اس استدلال پر اہل علم نے یہ ساری کی ساری چیزیں کہا ہے. کسی بھی مسلمان عورت کے لیے لپسٹک کا استعمال یا نیل پالش کا استعمال جائز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے نیچے کی جو چمڑی ہے وہ چمڑی گیلی نہیں ہوتی. چمڑی کا گیلا ہونا وضو کے لیے شرط بتایا گیا. اسی لیے انگوٹھی پہننے والے اپنی انگوٹھی کو کیا کریں؟ ہلا لیں. چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے لیکن وضو میں اس کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک انگوٹھی پہ اتنا بڑا فقہی مسئلہ، تو ہمارے بعض تو ایسے ہیں پتھروں پر عقیدت رکھنے والے، دراصل یہ بھی بت پرستی ہے. بت پرستی کی ایک شکل ہے. انگوٹھیوں میں کیا کرتے؟ قیمتی نگینے لگا لے کے انگوٹھی پہنتے. ایک پہنو کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایک میں زمرد پہن لیے، ایک میں فیروز پہن لیے، ایک میں عقیق پہن لیے. یہ 5 انگوٹھیاں فل، یہ 5. وضو کب کریں گے آپ؟ وضو کیسے کریں گے؟ ایک انگوٹھی رہی تو آپ ایڈجسٹ کریں گے، 5-6 انگوٹھیاں رہے تو کیسا کریں گے آپ؟ یہ بھی تو مصیبت بولنا ہے نا. تو مرد آدمی اگر چاندی کی ایک انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن
وہ وضو کے وقت اس کا خیال کرے، یہ لازم ہے اور یہ ضروری چیز ہے۔ اس حدیث سے یہ ایک استدلال تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیں دوسری حدیث۔ اس حدیث میں بھی کچھ نئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ باب نمبر 30، باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین۔ یہ دیکھیں بڑا بہترین مسئلہ امام بخاری نے اس باب کے تحت یہاں بیان کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جوتوں پر غسل الرجلین فی النعلین، اپنے پیروں کو وضو میں جوتے کے ساتھ دھونا، ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیے اس بات کو پہلے ہم سمجھ جائیں گے، بعد میں حدیث کے ایک ایک فقرے کو میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں کہ اس بات کا ظاہری مفہوم یہ ہوا کہ جوتے موضوع کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، اسی لیے کوئی شخص یہ بولے کہ نہیں میرے یہ موضع ہے نا، یہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، لہذا میں وضو میں جوتوں پر مسح کر لوں گا، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ موضوع کو جوتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ موضع الگ چیز ہے، جوتے الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یا تو جوتے اتار کر پاؤں دھوئیں یا تو جوتے کے ساتھ پاؤں دھو لیں، مگر پاؤں دھونا ضروری ہے۔ جوتا وضو میں مسح کا سبب نہیں بن سکتا، جوتا وضو میں مسح کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگر آپ موزہ پہنے ہیں، ساکس، چاہے وہ ساکس کپڑے کا ہو یا چمڑے کا ہو، تو اس کے اوپر آپ مسح کریں گے، لیکن اس کو قیاس کر کر جوتوں پر مسح ہرگز جائز۔ مثال کے طور پہ بھائی میں آیا، جوتوں پہ نماز پڑھنا جائز ہے نا، تو میں جوتوں پہ وضو کر لیا، بالکل جائز ہے آپ کو۔ لیکن اگر ساکس ہے تو جوتا اتار کے مسح کرنا، پھر جوتا پہننا۔ اب آپ بول رہے ہیں اب جوتا کہاں اتاروں، میری ڈوریاں بہت ہے لہذا مسح کرنا جائز ہے نا، میں اسپورٹ شوز پہنتا ہوں تو لہذا میں اس کے اوپر مسح کر کے سمجھ رہا ہوں کہ وضو ہو گیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ جوتا اتار کے پیر دھونا، اگر موزہ ہے تو موزے پر مسح کرنا، وہ موضوع کی بحث آگے آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتا پہنے پاؤں دھونا بھی ثابت ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے ایک حدیث کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت جوتوں کی موجودگی میں پاؤں پر پانی ڈالا، پھر انہیں ادھر ادھر موڑا تاکہ پانی تہ تک پیر کے تمام حصوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جوتا تھا اللہ کے نبی۔ اب جوتے کا مطلب یہ جوتا مت لیجیے جو آج ہم لوگ پہن رہے ہیں، اس زمانے کا جوتا بڑا کھلا کھلا الگ رہتا تھا، اور آج کے ویسے اس کی سلوائی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام تو چمڑا گھر میں دبا کر دے کے جوتا چپل بنا لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ جوتا پہنے نا، جوتا پہن کے جب وضو کرتے تو وضو کا پانی لے کے جوتے کے اوپر سے ڈال کے ایسا ہلا لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نکالنا ہے تو نکال لیے، دھو لیے، پھر داخل کر دیے۔ آپ کا جوتا بھیگا نہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جوتا پھر سوکھ جائے گا، لیکن جسم کا اعضا سوکھے نہیں رہنا، اس باب میں یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ اب آئیں اس بات کے ایک ایک فقرے کو میں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ، یہ حدیث یہاں سے، عن جریج انہ قال لعبد اللہ ابن عمر یا عبد اللہ یا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعوها، کہ اے ابو عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تو ان کو کیا ابو عبداللہ بول کر پکارتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جریج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر سے ملاقات کیا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کے اندر 4 ایسی عادتوں کو اختیار کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ 4 عمل آپ کے ہیں، 4 عمل آپ کے ہیں،
ان 4 عمل کو آپ اختیار کرتے ہیں, آپ کے دوست کوئی بھی اختیار نہیں کرتے. ابو عبد الرحمن, عفواً میں ابو عبداللہ بولا, ابو عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن 4 عادتیں میں آپ کے پاس کرتے ہوئے دیکھا, آپ کے ساتھیوں کو بھی دیکھا کہ وہ یہ 4 کام نہیں کرتے, لیکن آپ کیوں کرتے؟ اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں. باضابطہ طور پر اسی ایک حدیث پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے, کئی استدلالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جریج وما ہی یا ابن جریج, اے ابن جریج وہ میری 4 عادتیں کیا دیکھے تم ذرا بتلاؤ تو صحیح. تو انہوں نے کہا پہلی عادت قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین. اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے وقت آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو نہیں چھوتے, کیوں؟ سبحان اللہ. دیکھیے اس میں عقیدے کی بہت باتیں ہیں. اگر حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرات کوئی چیز سمجھنا چاہیں تو عبداللہ ابن عمر کے اس عمل سے سمجھ سکتے ہیں, اور سنت کی کتنی عقیدت ہے. دیکھیے یہ رکن ہے حجر اسود کا, اور یہ رکن ہے رکن یمانی کا. بعض حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرات کیا کرتے ہیں, عقیدت کے مارے چاروں ارکان کو چھینے کی کوشش کرتے اور بڑے خوش ہوتے کہ ہم 4 بھی چھین لیے بول کے. ایک نمبر 2, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جو بھی حصہ ملا کعبۃ اللہ کا اس کعبۃ اللہ کے حصے سے چمڑ جاتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جانمازیں لے جا کر وہ حصہ کو گھس کے لے کر آتے. بعض حاجی اور معتمرین کیا کرتے ہیں, وہ کفن کے کپڑے کو زمزم میں سکھا کر دھو کر سکھا لیتے, پھر وہ لے جا کے کعبۃ اللہ پہ گھس کے لا لیتے. اب اگر جگہ مل گئی تو بعض ایڈوانس قسم کے مسلمان عقیدت میں ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنا پورا بدن کعبۃ اللہ کے اوپر گھس لیتے. کیا سمجھتے ہیں اس سے برکت حاصل ہوگی؟ دیکھیے عمارت کعبۃ اللہ سے کوئی برکت نہیں ہے, وہ ایک مرکز ہے, وہ ایک ہمارا مرکز ہے, مسجد ہے, وہ مسجد حرام کا ایک مرکز ہے وہ. تو انہوں نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ جو ہیں کوئی بھی رکن کو نہیں چھیتے, ایسا کیوں؟ میں آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا, یعنی ہو سکتا ہے وہ زمانے میں بھی عقیدت سے لوگ 4 ارکان کو چھیتے تھے وغیرہ عقیدت کے مارے, لیکن سنت کیا ہے, جگہ موقع مل گیا رکن یمانی کو ہاتھ لگا لینا اور حجر اسود کو ہاتھ لگا لینا کافی ہے. یہ کافی ہے, سنت ہے. لیکن چاروں طرف لگانا یہ ضروری نہیں ہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھا یہ سب لگا لیتے, مگر آپ تو یہ دونوں کو ہی کرتے, ایسا کیوں؟ ایک سوال نمبر 1. نمبر 2, پھر انہوں نے کہا کہ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ, میں نے یہ دیکھا کہ آپ جو ہے سبتی جوتوں کو پہنتے ہیں, سبتی جوتوں کو آپ پہنتے ہیں. یہ سبتی کیا ہے, اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سبتی جوتے کس کو کہتے ہیں. سبتی جوتوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جوتے جس پر بال نہیں ہوتے وہ جوتوں کو سبتی جوتے بولتے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چمڑے کو دباغت دینے کے بعد وہ بال کو بھی رکھتے تھے, بال کے ساتھ جوتے بنا لیتے تھے, پورے بال, جانور کے بال. یہ دوسرا یہ تھا کہ بال کو نکال دیتے تھے, نکال کر بالکل فلیٹ لیدر بنا کے اس کے جوتے بناتے تھے. وہ جوتے جس پر بال نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سبتی, سبتی جوتے بولتے. تو وہ بولے کہ آپ جو ہے سادے جوتے پہن رہے ہیں اور سبتی جوتے کیوں نہیں پہنتے. اس کے بعد پوچھا وَرَأَيْتُكَ تَزْبُغُ بِالسُّفْرَةِ, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سفرہ کہتے ہیں پیلا, پیلا رنگ, پیلے رنگ کا خضاب کیوں لگاتے, زرد رنگ کا خضاب کیوں لگاتے آپ؟
ایک سوال کیا. ٹھیک ہے, 3 سوال ہو گئے. وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. انہوں نے کہا کہ دیکھیے چوتھا معاملہ یہ ہے کہ مکے میں دوسرے لوگ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام مان لیتے ہیں, مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام کیوں نہیں باندھتے؟ دیکھیے ابن جریج 3 اعمال لکھے, تینوں کے بارے میں استفسار کر لیا. سبحان اللہ. اس سے ہم لوگوں کو اس کا جواب بھی ہے آگے, بہت زبردست جواب ہے. اس سے ہم کو ایک بات معلوم ہوئی, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے وہ مسئلہ دریافت کر لو, اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا. سبحان اللہ. اگر ایک عالم کا کوئی نیا عمل ہے اور آپ کو علم نہیں ہے, آپ بیٹھ کر اسے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ کو یہ عمل کرتے دیکھا لیکن اب تک میں نے یہ عمل کسی کو نہیں دیکھا. ہمارے حنفی بھائی ہیں, ان لوگوں کو جاننا ضروری ہے. ہم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے, اذان کے بعد. مغرب کی نماز کی اذان جو ہوتی, اذان کے بعد 2 رکعت نماز مسنون ہے, جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. لیکن احناف کی کسی مسجد میں یہ عمل نہیں ہوتا, اہل حدیثوں کی مسجد میں عمل ہوتا. تو بعض احناف حضرات جب آتے اہل حدیث مساجد کو, یہ عمل دیکھ کے پریشان ہو جاتے. پوچھو اہل ذکر سے, پوچھو, اس کو فقہی لڑائی کا موضوع مت بناؤ, نہیں بنا کر کیا کرو, پوچھو بھائی آپ لوگ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, تاکہ جو حدیث رسول آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے. ابن جریج کو معلوم نہیں تھا تو 4 اعمال کتنا غور کرے ہوں گے انہوں, بولو آپ. یعنی یہ 4 اعمال کا تعلق الگ الگ ایام سے ہیں, جمع کر کے ایک دن موقع ملا تو پوچھ لیے. پوچھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کیا کرے, تشفی بخش جوابات دیے, اور ان کے جوابات ہم تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت آمیز ہے. نمبر 1, پہلا جواب, قال عبداللہ ابن عمر نے کہا, اما الارکان فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین. میں جو 2 رکنوں کو چھیتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان دونوں اراکین کے علاوہ کسی چوتھے اور تیسرے رکن کو ہاتھ نہیں لگایا, تو میں بھی نہیں لگاتا ہوں. سبحان اللہ. جواب کتنا پیارا ہے, دیکھیے جواب جو ہے کتنا پیارا ہے. کیا کہا, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول نے جو کہا وہ لے لو, رسول نے جس کو عمل نہیں کیا اس کو ترک کر دو, جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. انسان کا ایمان یہی ہے, انسان کا اسوہ رسول کو اختیار کرنا. نبی نے نہیں کیا, میں نے بھی نہیں کیا. اگر لوگ کر رہے ہیں تو لوگوں کا معاملہ ہے, یا تو وہ دین میں زیادتی کر رہے ہیں یا تو عقیدت میں وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں کرتا لوگوں کی وجہ سے. کیوں؟ کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ دونوں ارکان کے علاوہ کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگایا, اسی لیے میں بھی ہاتھ نہیں لگاتا. سبحان اللہ. اسی لیے جو حاجی معتمر حضرات جو قسم کی حرکتیں کر کے آتے وہ درست ہوئی کیا؟ نہیں. کیا اجر ملے گا اس پہ؟ نہیں. جس پہ اللہ کے نبی کا جس پر عمل نہ ہو, اگر ہم اس کو عقیدت میں عمل کر لیں گے تو وہ اس پر اجر ملنے والا ہرگز نہیں ہے. یہ چیز دین میں زیادتی ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. اب رہی بات سبتی جوتے پہننے کی, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بغیر بال والے جوتے پہنا کرتے تھے, اسی لیے اور اسی میں آپ وضو کرتے تھے, اسی لیے میں بھی وہی جوتے پہنتا ہوں جو رسول اللہ نے پہنے ہیں. سبحان اللہ. سنت پر کتنا عمل ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز صحابہ کو کتنی زیادہ محبوب تھی. بعض روایتیں جب آپ پڑھیں گے آئیں گی آگے روایتیں, بعض صحابہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکراتے تھے. شاگرد پوچھتے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ بولے اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرتے وقت مسکرائے تھے, میں بھی مسکرایا. اللہ اکبر. صحابہ اتنا لحاظ رکھے. اچھا, بعض صحابہ سے عمل ثابت ہے, آپ سے گفتگو کرتے کرتے حدیث جب سناتے تو بیٹھ جاتے,
پوچھتے آپ بیٹھے کیوں؟ تو بولے اللہ کے نبی جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ یہ جملے پر بیٹھ گئے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا. یہ ہے محبت رسول. سبحان اللہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حکمتوں کا تقاضا لے کے حدیثوں کو پورا گول مال پیش کر کے اس کے اندر فقہی اصطلاحات کو بھر کر رکھ دیا اور سنت کا گلا ہم نے دبا کر رکھا. دیکھیے جوتے پہننے میں بھی کس کی عادت؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی سفتی نے تم کو پہننا ہے پہنو بھائی, جو چاہے پہنو, پہننے کی چیز ہے, لیکن اللہ کے نبی نہیں پہنے اسی لیے میں نہیں پہنتا. ٹھیک ہے. تیسرا کہ وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْبُرُ بِهَا. رہی بات تم نے سوال کیا کہ میں زرد خضاب کیوں لگاتا ہوں, میں نے رسول اللہ کو لگاتے دیکھا تو میں بھی لگا رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے. دیکھیے اللہ کے نبی خضاب لگائے نا, ہم بھی لگائے. کیوں؟ اللہ کے نبی کرے, یہ مجھے بھی پسند, میں بھی زرد لگا لیا. سبحان اللہ, کیا پیارا عمل ہے. دیکھیے عبداللہ ابن عمر کا, فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغُ بِهَا, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کے وہ زرد رنگ لگا لوں. وَأَمَّا الْإِحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رَسُولُ اللَّهِ يُحِلُّ حَتَّى تَنْبِعَثَ بِهِ رَاحِلَتَهُ. اب رہی بات, تم نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کیوں جو ہے احرام باندھنے کا جو معاملہ ہے, میں نے رسول اللہ کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل نہ پڑے. اس لیے میں بھی 8 تاریخ کو احرام باندھا, کیونکہ اللہ کے نبی جب باندھے تھے لہذا میں بھی اس وقت احرام باندھا. چلیے ٹھیک ہے دوستو, ان 4 عملوں میں امام بخاری نے جو باب بیان کیا ان میں سے ایک عمل ہی ہے. وہ کیا ہے؟ جوتوں کے ساتھ وضو کرنا, لیکن جوتوں پر مسح نہیں کرنا. جوتوں پر مسح, یہ بات سمجھانے کے لیے ابن عمر کے 4 عمل. اب آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ 4 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک عقیدت کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں. ہم کو سنت سے کتنی محبت ہونا چاہیے, صحابہ کو سنت سے کتنی محبت تھی. 4 سنتیں, چاروں پر بھی دلیل کس کی؟ اسی لیے آپ عالم کوئی بھی عمل بولو, علامہ کوئی بھی عمل بولو, پہلے اس سے سوال کرو کہ آپ دلیل بتاؤ اللہ کے نبی کی. نمبر 1 دلیل اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کی دلیل پر اجتہادی مسئلہ صحابہ کا یا تابعین کا یا تبع تابعین کا. کیوں؟ امام بخاری بتائے نا اللہ کے نبی کی دلیل کیا تھی؟ ایڑیوں والوں کو عذاب. اس سے تابعین نے کیا کہا؟ انگوٹھی سوکھی رہ جائے گی تب عذاب. پہلی دلیل کہاں سے ملی؟ اگر آپ یہ بولیں گے نہیں یہ ابن سیرین کا عمل تھا, دن میں زیادتی ہے میں نہیں مانتا, تو آپ نے کیا کیا؟ ایک عمل کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. نہیں, صحابہ اس لیے کیا بولے؟ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, اصل دین یہیں تک تھا. اس کے بعد سے دین میں خلط ملط ہونا, اختلاط ہونا شروع ہو گیا. یہ 3 کے بعد ایک باب ہے جس میں مختصر سی ایک بات کی تلقین کی گئی, اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سمجھا دیتے ہیں. کہا باب نمبر 21, باب التیمم فی الوضوء والغسل. وضو اور غسل کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا کہ سیدھی طرف سے شروع کیا جائے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے. دیکھیے سیدھی طرف سے شروع کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ بعض لوگ کھڑے پانی لیا لیفٹ ہینڈ سے بھی پی لیتے ہیں, بعض لوگ چمچہ لیا لیفٹ ہینڈ سے بھی کھا لیتے ہیں, حالانکہ یہ ہاتھ اچھا رہتا. ہاں, خیر کا ہر کام سیدھی جانب سے کرنا ہے, بھلائی کا ہر کام سیدھی جانب سے کرنا ہے. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, سیدھے پیر سے داخل ہو جاؤ, حکم دیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ, سیدھے پیر سے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, کس نے حکم دیا؟ اللہ. بیت الخلا سے نکل رہے ہیں آپ, سیدھا پیر رکھ کر نکلو. ہر اچھا کام, بیت الخلا میں جانا اچھا کام ہے کیا؟ نہیں. اسی لیے بائیں پیر سے گئے, جب نکلے تو دائیں پیر سے آئے. سبحان اللہ و بحمدہ. ہر خیر کا کام, غسل کر رہے ہیں پہلے سیدھی جانب, وضو کر رہے ہیں پہلے سیدھی جانب. اس میں
یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ کوئی بھی کام کا آغاز کریں تو اس کو سیدھی طرف سے کریں. التیمن کے معنی اصل تیمن کا لفظ نکلا ہے یمین، سیدھے طرف سے. سیدھے طرف والا کیا بولتے ہیں؟ یمین. اسی سے ایک لفظ بنا التیمن، ابتدا کرنا سیدھی جانب سے، ہر کام کی ابتدا کرنا سیدھی جانب سے. اس دن میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کیا اور اسی حدیث کے ذریعے سے سارے کاموں کے اوپر اس مسئلے کو منطبق کیا. وہ کہتے ہیں ان حفصۃ بن سیرین عن ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنتہ ابدأنا بمیامنها ومضاجع الوضوء منها. امام بخاری نے اس حدیث کو مزید 11 مقام پر الگ الگ ابواب کے تحت الگ الگ اس حدیث سے 11 مسائل نکل کر بتلایا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا اور ہم لوگ حضرت زینب کو جب غسل دینے شروع کیے، اللہ کے نبی نے کہا سیدھی طرف سے غسل دو، سیدھی جانب سے غسل دو، اور غسل کا آغاز اعضائے وضو سے کرو. سبحان اللہ. دیکھیے اتنی بات ہے نا. اس سے امام بخاری نے مسئلہ نکالا کہ وضو کے اعضاء کو بھی سیدھی طرف سے دھوئیں گے. پہلے یہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے ہم. اب آپ لوگ نل کھول دیے نا، نل کھولتے بھگا گے کہ اگر پہلے یہ ہاتھ بھگاتے نہیں، پہلے پانی لو. ہم نے پہلے بتایا کہ وضو کیسا کرنا، نل کھول کے چھوڑ دینا نہیں، نل کھول کے چلو لینا یہ سنت ہے. نل کی ٹوٹی کھول دینا یہ پانی کا ضیاء ہے. اور اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا لیا نا لے کے وضو کیسا کرتے، ایسا پانی لے کے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ نہیں کرنا، پہلے یہ ہاتھ کو دھونا بعد میں یہ ہاتھ کو دھونا. یہ سابقہ احادیث کے اندر آپ کو بیان ہے. مگر وضو کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ سیدھی طرف سے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آگے کی اسی باب کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ حمام میں چلے گئے. آپ حمام میں جانے کے بعد جب وضو، پہلے حمام میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے طہارت، شرمگاہ دھو لینا. شرمگاہ دھو لینے کے بعد آپ وضو کر لینا. وضو کر لے کے سیدھی طرف پانی ڈال لینا. 3 وہ باب الغسل میں آئے گی بات، 3 لوٹے پانی ادھر سے ڈال دیے، پورا جسم بھیگ گیا. پھر 3 ادھر سے ڈال دیے، پورا جسم بھیگ گیا. پھر 3 سر پہ سے ڈال دیے، پورا جسم آپ کا بھیگ گیا. یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز کہاں سے کرے؟ سیدھی طرف سے. اب آپ بولے ایک نیا مسئلہ پیدا کر سکتے، اب شاور میں ہے تو کیسا کرنا مول صاحب؟ بعض لوگوں کے دماغوں میں آتی ہے بات، شاور میں بھی نہائے تو آپ کیا کرنا؟ سیدھی طرف سے نہانا. شاور کے نیچے پہلے سیدھا حضو پورا بھیگا لو، بعد میں بایاں حضو بھیگا لو، بعد میں پورا سر بھیگاؤ آپ. سبحان اللہ. مگر آغاز ہر کام کا آغاز سیدھی طرف سے. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی مشروب بھی آتا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ سیدھی طرف سے دو. سبحان اللہ. جدھر بولے ادھر سے نہیں دینا. یہ ادب ہے بچوں کو سکھانا گھر میں. بیٹا جیسا چائے لے کے آئے، چائے لاتے گا بچہ کیا کرتا ہے؟ جو بزرگ ہے ان کو دیکھ کے پہلے بزرگ کر جاتا، نہیں پہلے ادھر سے آؤ. اللہ کے نبی نے دودھ پینے کا آغاز ایک مجلس میں غلام کے ساتھ کیا تھا. سیدھی طرف غلام بیٹھا تھا، بائیں طرف ابو بکر عمر بیٹھے تھے. اب غلام بولا کہ نہیں ادھر سے دو، بولے ادھر سے دو، بولے سبحان اللہ. کتنا خیال کیا سیدھی طرف کا. تو ہر کام کا آغاز سیدھی طرف سے کرنا یہ بات بیان کی گئی. حتیٰ کہ غسل دینے کا کام یا غسل کرنے کا کام بھی سیدھی طرف سے کرنا. تو وضو بھی سیدھے اعضاء سے پہلے دھونا، آغاز سیدھے تھے. ٹھیک ہے. اب آئیں دوسری حدیث کہ ان عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. اس حدیث کو امام بخاری نے 4 الگ الگ مقامات پر 4 الگ ابواب کے تحت 4 نئے مسائل اس کے اندر بیان کیے. ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنا کرتے یا کنگھی کیا کرتے یا پانی حاصل کرتے،
ہر خیر کے کام، ذیشان والے کام کو دائیں جانب سے کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کو محبوب عمل تھا، اچھا عمل تھا اللہ کے نبی کا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی چیزیں آ گئی، کتنی چیزیں آ گئی. نمبر 1 کہ ام المومنین کہتے ہیں التیمم، سیدھے ہاتھ سے کرنا. کس میں؟ تنعلہ، نال کہتے ہیں جوتوں کو. جوتے پہنتے وقت سیدھے پیر سے پہننا. سبحان اللہ. جو پیر ملا وہ پیر نہیں. اللہ کے نبی کون سے پیر سے پہنتے تھے؟ سیدھے پیر سے. اسی لیے جوتوں کا ایک ادب ہے، اتارنا اپنے بائیں پیر سے، پہننا اپنے سیدھے پیر سے. نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ. ترجل جس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے یا سر میں تیل لگاتے تو سیدھی طرف سے. اب کنگھی، آپ کنگھی کر رہے تو آپ پہلے کنگھی لے کے کیا کریں گے؟ آپ کا سیدھا یہ ہے، پہلے ادھر کریے آپ کنگھی، پہلے ادھر بعد میں پائیں. اب ہمارے بچے کنگھی لیے لے کر کیا کرتے ہیں؟ نکال کے ادھر 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 جیسے چاہے ویسا کر لیتے. بھائی بال تو سمجھ جائیں گے لیکن سنت کا خیال کرنا. کیوں سنت کا خیال کرنا؟ سنت کا ہر کام کرنے میں اللہ نے اجر رکھا. سبحان اللہ. اگر آپ دل میں آیا بات نہیں سیدھی طرف سے کروں گا، آپ کے دل میں سنت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا کر دیا، نیکی عطا کر دیا. کیوں؟ مسلمان کا ہر کام سیدھی طرف سے شروع ہوتا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. اس بات کو غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم بیٹھ رہے ہیں مجلس میں سیدھی طرف سے، الحمدللہ سیدھی طرف سے بیٹھے، سیدھی طرف سے. کیوں؟ اس میں ایک ترتیب بھی ہے، اس میں ایک ترتیب بھی بتائی گئی. اس کے بعد کیا کہا؟ پاکی، صفائی اور ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے ہاتھ کا خیال کیا کرتے تھے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ تعلیم اختیار کرے. تو یہاں معلوم کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے سیدھے ہاتھ کا، سیدھی جانب کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث میں یہ بھی بات آتی ہے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں مجلس کے اندر سب لوگ کھڑے تو مصافحہ بھی کدھر سے کرنا ہے؟ سیدھی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. یہ چند حدیث تھی جس کو آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.